خوش رہا کریں, چرچ میں آ کے خوشی سے بیٹھے, پرستش کرنی ہے تو خوشی سے. آمین. پورے ہفتے کا بوجھ ہم خداوند کے پاس لاتے ہیں تو لکھا ہے اپنا بوجھ مجھ پر ڈال, اپنی مصیبتیں پریشانیاں آندھی دعا کرے کرو خداوند تیرے حوالے ہیں. وہ ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے, اور لکھا ہے کہ ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے. آمین. وہ ہمارے ساتھ ہے, چھوڑا نہیں ہے اس نے ہمیں. کشتی جب طوفان میں گھری تو شاگرد یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے, لیکن وہ یہ بھول گئے تھے اس وقت کہ بحر و بر کا خالق ان کے ساتھ ہے. تو اس کے ہوتے ہوئے وہ کشتی بھلا کیسے ڈوب سکتی. آمین. جس کشتی میں یسوع ہے وہ کشتی کبھی نہیں ڈوب سکتی. بابے نوح والی نہیں ڈوب دی کبھی, بابا نوح ہوئے جو تھے وہ ڈوبی. دیکھیے اس کشتی نے کتنا زبردست مقابلہ کیا. حالانکہ اس وقت کوئی ٹیکنالوجی اتنی مضبوط تو نہیں تھی, لیکن وہ جو جہاز بنایا گیا تھا, خدا کا خاص فضل, خدا کی حضوری وہاں موجود تھی, جس کے سبب سے ایک بڑا عرصہ اس کشتی نے طوفان کا مقابلہ کیا, آندھیوں کا مقابلہ کیا, پانی کا مقابلہ کیا, پانی کے زور کا مقابلہ کیا, اور وہ قائم دائم رہے. ہاللیلویا. بچ گئے تھے نا سارے 8 جو سوار تھے, جانور بھی بچ گئے, مکے مر گئے. شاگرد کہنے لگے ہائے ہائے مر گئے. خداوند نے کہا ڈرتے کیوں. ہاللیلویا. احکام اعتقاد تو ڈرتے کیوں ہو. جب آندھی اور پانی کو حکم دیا تو طوفان, پانی, آندھی تھم گیا, اور وہ حیران ہوئے کہ آندھی اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں. ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ بس صرف کلام ہی سناتا ہے, صرف یہ بیماروں کو شفا دیتا ہے, لیکن قدرت پر بھی اس کا اختیار ہے, پانی پر بھی اس کا اختیار ہے, آندھی پر بھی اس کا اختیار ہے. اور وہاں انہوں نے اسے سجدہ کیا, ایک نئے ایمان کے ساتھ, ایک نئی پہچان کے ساتھ اسے سجدہ کیا انہوں نے. اب وہ اس کو مسیح کی الہی حیثیت بھی وہاں پر ان کے سامنے ظاہر ہوئی ہے کہ مردے تو زندہ ہوئے, لنگڑے چلے, کوڑی پاک صاف ہوئے, لیکن یہ وہ ہے جس کا اختیار آندھیوں اور پانیوں پر بھی ہے. ہاللیلویا. تو وہ پانیوں پر چلتا ہے. یہ بھی ہم نے پڑھا کہ وہ پانی پر چلتا ہوا ان کے سامنے آ رہا تھا. ایک اور راز ان پر عیاں ہوا, اور وہ تو سمجھے کہ یہ بھوت ہے کوئی, کیونکہ یہ تو قانون قدرت کے خلاف ہے یہ بات کہ کوئی پانی پر چلتا ہوا چلے, پانی پر چلے. خداوند یسوع مسیح پانی پر چلتے ہوئے اپنے شاگردوں کی طرف بڑھ رہے تھے, اور وہ ڈر گئے بیچارے, کہنے لگے بھوت ہے. لیکن خداوند نے کہا کوئی بھوت نہیں ہے, میں ہوں. وہ پھر نہ صرف پانی پر چلے بلکہ پانی پر چلایا بھی. پترس نے کہا مجھے بھی حکم دے. خداوند نے کہا آ جا پھر بیٹا, تو بھی آ جا. پھر ڈوبنے لگا. کب ڈوبنے لگا؟ جب ہوائیں ادھر ادھر دھیان جب جاتا ہے نا ہمارا, پھر ایسی ڈوبن لگ پہلے. لیکن اس نے کہا اے خداوند یسوع مجھے بچا, اور خداوند نے ہاتھ آپ پہ ہی اوپر ہاتھ بڑھا کے ہاللیلویا ہاللیلویا مینوں رب بچاوے اوہی ڈونگے پانی وچوں مینوں کھچ لے جاوے. ہاللیلویا. میرے عزیزو, جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کا ہاتھ, اس کا دہنا ہاتھ قدرت کے سبب سے جلالی ہے, جو دشمنوں کو چکنا چور کر دیتا ہے. ہاللیلویا. شارپنس آج نہیں, اس کی صحیح کام نہیں کر رہا. سارا مائک آج پورا دیر کتاب ہے گیا. سو اس کا ہاتھ, دہنا ہاتھ قدرت کے سبب سے جلا دی ہے. آمین. اس کا دہنا ہاتھ قدرت کے سبب سے جلا لی ہے. اس ہاتھ کی تلاش کرے. لکھا ہے کہ ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا, اور خداوند کا وہ بازو کس
ہوا قبول کرنے والوں پر ظاہر ہوتا ہے. آمین. کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے واسطے صلیب کا پیغام کیا ہے؟ خدا کی قدرت ہے. آمین. گناہ مٹ سکتے تھے؟ نہیں، لیکن صلیب نے گناہ مٹا دیا. دیوار گر سکتی تھی، لکھے صلیب کے وسیلے سے اس نے دیوار کو گرا دیا. دشمنی کی وہ دیوار کو کوئی طاقت گرا نہیں سکی تھی، لیکن خداوند یسوع مسیح نے دشمنی کی اس دیوار کو جو بیچ میں تھی. باتیں کرنے کے لیے تو لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے اصول ہیں صفائی کے، ستھرائی کے، بڑی نمازیں دعائیں ہیں، باہر جانے کی، اندر آنے کی، ٹوپیاں، پھر کپڑے ایسے پہنو، ایسا کرو. یہودیوں کے بڑے مسائل تھے. لیکن میرے عزیزوں، پیغام پر ایمان لائے. ہم وہ ہیں جو پیغام پر ایمان لائے ہیں. بازو کس پر ظاہر ہوتا ہے؟ ہمارے پیغام پر کون ایمان لائے؟ اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہو؟ تو کس پر ظاہر ہوتا ہے اس کا بازو؟ جو پیغام کو قبول کرتا ہے، کلام کو قبول کرتا ہے. ہاللیلویا. کلام کی قبولیت یہ بڑی ضروری ہے. ہم کل نہ کلام قبول کریں، یہ نہ کہ کل کر لوں گے. کل کس نے دیکھی ہے؟ لیکن اگر آج اس کی آواز کو سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو. ہمارے بہت سارے کام رہ گئے، وجہ یہ ہے کہ ہم نے دل سخت کیے ہوئے. لکھا ہے اس کلام کو جو تمہیں سنایا گیا اسے حلیمی سے قبول کر لو. یعنی جو کچھ خدا کہہ رہا ہے، جو کچھ اس نے کیا ہے، کہہ رہا ہے، اسے کیا کرو؟ حلیمی سے. اس کے لیے دلیل کی تلاش نہ کرو. آج بڑی ایک دنیا کا بہت بڑا حصہ الہاد کا شکار ہو گیا ہے. وہ دلیل کے پیچھے چل پڑے. ہم پیغام پر ایمان لائے. فلسفہ دلیل کی بات کرتا ہے، مذہب اصول کی بات کرتا ہے، شریعت قانون کی بات کرتی ہے، اور ہم پیغام کی بات کرتے ہیں. کون سا پیغام؟ صلیب کا پیغام. آمین. صلیب پر معافی کے اعلان کی ہم بات کرتے ہیں. باپ انہیں معاف کر. یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے. باغ عدن سے نکال دیے گئے تھے. کہاں سے نکالے گئے تھے؟ کس سبب سے؟ گناہ کے سبب سے. خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تھا تاکہ گناہ کو دیکھو. یہ خدا کا بر ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا. زبور نویس کہتا ہے مبارک ہے وہ جن کے گناہ ڈھانک دیے گئے اور جن کے گناہوں کو خدا کبھی یاد نہیں کرتا. یہ ممکن ہوا ہے صلیب کے وسیلے سے. صلیب کا پیغام. ہاللیلویا. کلام کلام کی پیغام کلام ہے نا. حوالہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، اسی کے ساتھ ہم اس کو آگے لے کے چلتے. یوحنا کی انجیل پہلا باب 14ویں آیت سے پڑھیں گے. اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا. کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل. اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی. خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا. خدا کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی برکت. یہاں جو کلام کی بات ہو رہی ہے اس میں ایک الہی پہلو یہ ہے خدا کے حوالے سے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. اب جس کے لیے ہم نے جینا ہے، جس کے لیے مرنا ہے، جس کی فرما برداری کرنی ہے، جس کے ساتھ ہم نے ہر لمحہ چلنا ہے، اگر ہمیں اسی کا پتہ نہ ہو تو پھر ایک
تشنگی تو ہے بیچ میں کہ جس کو مانتے ہیں وہ نظر تو آتا نہیں، خالق نظر تو آتا نہیں، اور کہتے ہیں کہ بت پرستی لاکھ بری صحیح، لیکن ایک بات کی اس میں یہ گواہی پائی جاتی ہے کہ مخلوق اپنے خالق کو دیکھنا چاہتی ہے، اور انہوں نے، خدا نے انسانوں کو بنایا تھا، انسانوں نے پھر خداؤں کو بنا دیا، خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا اور انسانوں نے خداؤں کو اپنی صورت پر بنا دیا، دیکھنا چاہتے تھے۔ پرانے عہد نامے میں بھی آپ کو یہ حوالہ ملتا ہے نا، موسیٰ نے، اب خدا کہہ رہا ہے کہ بات سامنے ہے اور کچھ نہیں مانگا، نہ دولت، نہ سونا، نہ چاندی، نہ مملکت، نہ حکومت، نہ بادشاہت، کہا کہ اگر تیرے کرم کی نظر مجھ پر ہے تو مجھے اپنا چہرہ دکھا دے، اور خداوند نے کہا کہ کوئی بشر میرا چہرہ دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ چہرہ دیکھنا تو درکنار، جب سینا کی پہاڑی پر خدا اترا تھا تو اس کلام کو بھی برداشت نہیں کر سکے تھے، اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ تو ہم کلام ہو ہم سے، خدا نہ ہوا کرے، ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں۔ نہ چہرہ دیکھ سکتے تھے، نہ آواز سن سکتے تھے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے باپ کے ساتھ تھا، ہم نے اسے سنا، ہم نے اسے دیکھا، ہم نے اسے غور سے دیکھا، ہم نے اسے چھو لیا۔ یہاں تک لے آئی ہے بائبل آپ کو، وہ خدا جو ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں اور سنکھوں اور مہاسنکھوں میل کی دوری پر رہتا ہے، اسے سنا بھی گیا، دیکھا بھی گیا، غور سے بھی دیکھا گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ شاگردوں نے 3.5 سال اس ہستی کے ساتھ بسر کیے جو کامل خدا اور کامل انسان ہوتے وہ خدا بھی۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی خدا کو دیکھ سکے، لیکن مسیح کے وسیلے سے یہ ممکن ہوا۔ لکھا ہے خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا، وہ مظہر خدا ہے، مسیح مظہر خدا ہے۔ سو میرے عزیزوں، ابھی بھی تو پرابلم ہے نا، آپ آسمان پر جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے نا۔ زبور نویس بھی کہتا ہے نا کہ یہ عرفان میرے لیے نہایت عجیب ہے کہ میں تجھ تک نہیں جا سکتا پہنچ۔ ایوب کہتا کاش کہ تیری مسند تک میں پہنچ جاتا، کاش کہ تیری مسند تک میں پہنچ جاتا، اپنا مقدمہ تیرے حضور پیش کرتا۔ اور اب اس کی مسند کہاں ہے؟ مسند کرسی تک جہاں بیٹھتا ہے آفیسر، بیٹھتا ہے مسند، تو اب مسند کہاں ہے؟ لکھا ہے کہ وہ اسرائیل کی حمد و ثنا پر مسند تخت لگاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو پرستش جو ہے یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم خدا کے تخت کو حاصل کرتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے درمیان میں موجود ہوں۔ وہ جو سنکھوں میل دوری والا خدا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے؟ اور پھر آپ یہ بھی پڑھتے نا، اور کلام مجسم، جب مسیح پیدا ہوئے تو حوالہ دیا گیا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اس کا نام کیا رکھے گی؟ ایمانویل، جس کے معنی ہے خدا ہمارے ساتھ۔ ہاللیلویہ۔ پہلے وہ دوری پر تھا، اب وہ ہمارے ساتھ بلکہ ہمارے اندر ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہم اس کا مقدس ہیں۔ تو ہم بشری جامے میں رہتے ہوئے آسمان پر نہیں جا سکتے، لیکن میرے عزیزوں یہ کتاب جو ہر اتوار آپ کو سنائی جاتی ہے، حالانکہ یہ صرف سنی جانے والی کوئی روداد نہیں ہے، بلکہ اس کے پڑھنے والے بھی اور اس پر عمل کرنے والے بھی، لکھے نا کہ سب اس نبوت کی کتاب کے سب سننے والے، آمین۔
یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے. سننا خدا کے کلام کو. ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام. ہمیں سن اس کو جو سنتے ہیں. سننے سے مراد یہ بھی نہیں کہ صرف سنتے ہی ہیں، یہ کوئی کامنٹری نہیں ہے کرکٹ گراؤنڈ کی. یہ کلام زندہ کلام. تیرا کلام زندہ ہے. ہمیں تو میرے عزیزوں، یہ کلام جو ہے، یہ جب ہم کھولتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو جس ہستی سے واسطہ پڑ. تھوڑا مشکل تو نہیں کلام؟ مشکل تو نہیں، آسان. سب سے پہلے آپ کو یہ خدا سے متعارف کرتی ہے، اس کے خالق ہونے کا تصور پیش کرتی ہے. ہاللیلویا. دیکھیں نا کہ ابتدا میں خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، خالق کی حیثیت سے آپ کو مل جاتا ہے. پھر کلام کی قدرت آپ کو ملتی ہے. خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی. کلام کام کرتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے. پھر وہی تعارف کروایا گیا ہے، خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کر. ہاللیلویا. پہلے ہی آپ کو باپ بیٹے پاک روح کا تعارف کروا دیتی ہے، تخلیق کے حوالے سے بتاتی ہے. آمین. پھر یہ کتاب آپ کو آسمانوں پر بھی لے جاتی ہے. یہ کتاب آپ کو انبیاء سے ملاتی ہے. جیسے ہی آپ اس کو کھولتے ہیں تو ابراہیم کا ذکر آپ کو ملتا ہے، اسحاق کا ذکر ملتا ہے، یعقوب کا ذکر ملتا ہے، ایلیا کا ذکر ملتا ہے. علیشا سے آپ کی ملاقات کروا دیتی ہے. ہاللیلویا. اور پھر اس میں اس ہستی عظیم کا باقاعدہ طور پر ذکر ہے 4 پہلوؤں اور پیراؤں سے، جس سے یہ ہمیں ملاتی ہے. ہاللیلویا. پھر ہم اس کو سنتے ہوئے، اسے بولتے ہوئے دیکھتے ہیں. آمین. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نہیں آ رہی؟ ٹھلے ہو کے نہیں سننا، غمگینی میں، پریشانی میں کلام نہیں سننا. یہ کلام ہی سارے مسئلوں کو حل کرتا ہے. ہاللیلویا. سنیں گے جب یہ کلام اندر اترے گا تو یہ بہت سارے مسئلوں کو حل کر دیتا ہے. تو بات میں کیا کر رہا تھا ابھی؟ کیا بات ہو رہی ہے ہماری؟ کیا ابھی ہم کیا بات کر رہے تھے؟ ہاں جی. تو یہ آپ کو نبیوں سے ملاتی ہے، مسیح سے ملاتی ہے. آمین. فرشتوں سے متعارف کرواتی ہے. مسیح کی پیدائش پر آپ دیکھیے، فرشتے یہاں سے وہاں یوسف کو خواب میں دکھائی دے رہے ہیں، مقدسہ مریم پر ظاہر ہو رہے ہیں. کائنات جو ہے وہ ہلچل اس کو پڑی گی، ستارے گردش میں آ گئے ہیں. وہ مجوسی جو ہے وہ ہمیں گردش، پوری کائنات میں ایک ہلچل ہمیں یہ دکھاتی ہے جب مسیح آ جاتا ہے. سب کچھ متعارف، خدا، فرشتے، انبیاء، بہت سے کرداروں سے آپ کو ملاتی ہے. آمین. یہی وہ کتاب ہے جو آپ کو آسمان پر لے جاتی ہے. پھر آپ اگر تاریخ پڑھتے ہیں تو وہ صرف آپ کو ماضی سے متعارف کر، آپ صرف اس کے ذریعے سے، تاریخ کے ذریعے سے آپ صرف ماضی کو دیکھ سکتے ہیں، مستقبل کو نہیں. لیکن کتاب مقدس کی یہ خصوصیت ہے کہ جب آپ اس میں داخل ہوتے ہیں تو یہ آپ کو نہ صرف ماضی بلکہ مستقبل میں بھی لے جاتے. انسان ہوتے ہوئے ہم مستقبل کی طرف تو جا سکتے ہیں لیکن ماضی میں نہیں جا سکتے. یہ مجبوریاں ہیں ہماری. نہ آسمان پر جا سکتے ہیں. لیکن میرے عزیزو، یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے ہم، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آسمان خدا نے اس کتاب کی صورت میں زمین پر رکھ دیا. اب اگر نہ دیکھیں اس کو تو آپ کی مرضی، اس آسمان میں نہ جائیں تو آپ کی، دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو تمہاری مرضی. لیکن ایک آسمان بھی ہے اس زمین پر رہتے ہوئے. 24 گھنٹے اس کا دروازہ کھل سکتا ہے. کچھ دروازے ایسے ہیں نا جو بند ہو جائیں تو پھر کھلتے نہیں ہیں. بابے نوح دی کشتی کا دروازہ نہیں کھلیا سی، وہ ٹائم نہ کھلیا سی. جشن شادی حال کا جب وہ کماریاں چلی گئیں تو دروازہ بند، وہ کھلا نہیں تھا. لیکن یہ دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے جس میں آپ ماضی میں بھی جا سکتے، آسمان پر جا سکتے ہیں، تاریخی اعتبار سے ماضی کو بھی دیکھ سکتے ہیں، مستقبل کو بھی دیکھ سکتے ہیں. سب کچھ کھول کر آپ کے سامنے اس
किताब के जरिए से सब कुछ आपके सामने रख दिया गया। हालेलुया। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, कलाम ही के वसीले से मुमकिन हुआ कि हम उसे सुन सकें, देख सकें और छू सकें। तो हमने सिर्फ सुना ही है, देखा है कभी? वो दिखता भी है और उसे छुआ भी जा सकता है, ईमान की आंख से और ईमान के हाथ से। ईमान की आंख से आप उसे देख सकते हैं, ईमान के हाथों से आप उसे छू सकते हैं। लेकिन ये मुमकिन कब होता है? जब हम दुनिया में से निकल आते हैं। दुनिया निकलने नहीं देती, सोचा निकलने नहीं देनी है, कलाम भी सुनते ये सुनते ही होंगे, सोचें आती रहती हैं, फिर मेहनत करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, थके हुए, थकावट है, कुछ परेशानियां हैं, ज़हन बंद कर दिया हुआ, बीमारियां हैं, कमजोरियां हैं। तो इन तमाम तर मजबूरियों में हम फंसे हुए इंसान क्या करें? मजबूरियां हैं। लेकिन यही वो कलाम है मेरे अजीजों जो हमें ताजगी देता है। हालेलुया। लिखा है कि मुझे खुशी की खबर सुनाता कि वो हड्डियां जो टूट गई हैं वो जुड़ जाए। ये कलाम हड्डियों को जोड़ देता है। आमीन। नत्ता जो तो आवाज देने लग पे ना, तो लिखा है कि तेरी बातें मेरी हड्डियों की रिफर वही है। हालेलुया। कलाम मेडिसिन है, कलाम जिंदा और मुअस्सर है, हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, जो रूह, बदन, जान, बंद और कूदे को जुदा करके कुदर जाता है, दिल के इरादों और ख्यालों को जांच लेता है। हालेलुया। अब देखिए ये कलाम है ना, बाइबल हम पढ़ सकते हैं, हम देख कितना पढ़ते हैं, कितना प्यार है हमें कलाम से, कितना खोलते हैं हम कलाम को। मोबाइल साडी जान नहीं छड़दा, मैं कहना मोबाइल दे विचों वेख लिया करो, बाइबल दे विच भी आप डाउनलोड हो जाती है। बहुत कुछ है इसके अंदर जो बाइबल के हवाले से। तो ये मुमकिन करती है आपके लिए। लिखे ना, वो अपने कलाम को नाजिल फरमा कर कह देता है, नसे फिरने आई इधर उधर, पता नहीं केड़े पासे चल तुर पे। कलाम शिफा का जरिया है कहां? मैदानों में मिलता है, सहराओं में मिलता है, पहाड़ों पर कहां है ये कलाम? लिखा है ये कलाम तेरे नजदीक बल्कि तेरे दिल और तेरे मुंह में है। हमें ये कलाम तेरे मुंह में है। इस पहाड़ से तो कहेगा, कह सकोगे, सरक जाए। आमीन। जब ये कलाम खुदा के मुंह से निकलता है, जो कुछ खुदा कहता होता है कि नहीं होता? लेकिन उसने फरमाया और हो गया, उसने हुक्म दिया और वाकया हुआ। 33:6 ज़बूर। सारा आलम, सारी कायनात खुदा के कलाम से और उसकी रूह से बना है। वो खुदा कहां है, वो कलाम कहां है, वो रूह कहां है? सब कुछ यही है, कहीं दूर नहीं है। लिखा है वो तेरे दिल में है और तेरे मुंह में। हम दुआ करवाने की हद तक के ईमानदार ना बने, बल्कि हम कमांड करने वाले ईमानदार बने। हमें हुक्म देने वाले ईमानदार बने। मेरी दुआई ने ना, फिर खुदा ने मूसा से कहा कि अब तू बड़ा क्यों फरियाद करता है, उठ, ये लाठी जो तेरे हाथ में है इसे क्या कर, समंदर पर मार। और जब वो लाठी समुद्र पर मारी गई तो समुद्र 2 हिस्सों में तकसीम। हालेलुया। उठे तो सही, असि सुते ही रहने। देखो साडी हुकूमत हिलदी नहीं है, लेकिन जब लोग उठते हैं तो फिर धरती हिल जाती है। उठते नहीं, सुनते रहते, सुनती कलीसिया बेचारी उठती ही नहीं। तो क्या लिखा है? ऐसे होने वाले जाग उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमके। भाई नूर तो चमकने के लिए तैयार है ना, लेकिन उठे तो सही, उठे तो सही। अभी उठते ही नहीं, उठे ही नहीं जाता सारे। मुर्गी खा खा के अभी उठती जो गई रहे। मुर्गी ने सानू अपने मगर ही बना देता।
ਵਿਚਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਤਰਾਜ਼ੂ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਕੜੀ ਫੜ ਕੇ ਬਹਾਓ, ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਵੱਡੀ ਕੁਕੜੀ ਕਿ ਚੂਚਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਦੇਸੀ, ਤੇ ਫਾਰਮੀ ਕੁਕੜੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰਾਜ਼ੂ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰੀ ਆਪੇ ਹੀ ਆਂਡੇ ਦਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਤੇ ਵੀ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉੱਠਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ, ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਖਾ ਕੇ فارمی مرغی بن گئی، روحانی طور پر بھی فارمی مرغی، جسمانی طور پہ بھی اٹھے نہیں جانا، چلے نہیں جانا، ترے نہیں جانا، کمزور ہو گئے ہیں۔ لیکن کلام، خدا کا کلام ہمیں، ہاللویا، خدا کا کلام ہمیں زور دیتا ہے، ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے، شفا دیتا ہے، اور کیا خوبصورت باتیں ہیں کلام کے حوالے سے۔ لکھا ہے کہ تیری آواز کے سبب سے لبنان کے دیودار گر جاتے ہیں، پہاڑ مینڈھوں کی طرح اچھل جاتے ہیں، دھرتی ہل جاتی ہے تیری آواز سے۔ خدا کی آواز میں لکھا ہے، بائبل میں لکھا ہے، اس کی آواز میں قدرت اور جلال ہے، اس کی آواز میں قدرت ہے۔ یہ کلام ایک بڑی طاقت اور بڑی قدرت کا نام ہے جسے ہم سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا واسطہ ہی کلام سے ہے، یسوع مسیح سے ہے۔ آمین۔ جن لوگوں کو کلام کی پہچان ہے، وہ صرف بات یہاں تک تو نہیں ہے کہ خنجری بجا لی، ڈھولکی بجا لی تے شفا پا لئی، ہونا گیت گان والے دی کنی قدر و قیمت ہے، تو جڑے کروسٹ مافیا انہوں نے بھی پتا کہ انہیں ایک تصویر لاواں گے تو آپ ہی آڈینس مل جائے گی ساتھ۔ تو یہاں سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ گیت گانے، گیتوں کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، حالانکہ ہے تو وہ بھی کلام ہی ہے، لیکن گانے والوں کی اہمیت، لیکن کلام سنانے والے کہاں گئے؟ شفا دینے والے اور گیت گانے والوں کا دور ہے، کلام سنانے والوں کا کوئی پتہ نہیں ہے بیچارے کدھر۔ پہلے کبھی اعلان ہوتا تھا جی کنونشن، سیالکوٹ کنونشن ہے لاہور میں، پنجاب میں یہ ٹرینڈ ہے، تو وہاں علماء آ کر خدا کا کلام پیش کرتے تھے، بڑے بڑے نام تھے، لوگ سنتے تھے، قطاریں لگ جاتی تھی، آج فلاں عالم آ رہے ہیں، اسکالر آ رہے ہیں، جی کلام سنا گے۔ ہوں جی کہہ دو نا کہتے کہ وہ کوئی عالم آ لیا، وہ کہتے نہیں چلو پھر جاواں گے، جو کہہ دو نا کہ گورا آ رہا، بس پھر ریساں لگ جاندیاں، پھر پاویں ڈگیے ٹٹھیے کچھ بھی کریے، پھر کی لینی ہے؟ شفا لینا ہے تے گیت سننا ہے، تے کلام کتنے؟ اور بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے کہ خدا نے اپنے ہر نام سے زیادہ اپنے کلام کو عظمت دی ہے۔ آمین۔ اپنے کلام کو عظمت دی ہے، کلام کی تلاش، کلام پر غور، یہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات تجھے اسی کا دھیان، آپ دیکھیے ہمارا دھیان کدھر کدھر رہتا ہے، اسی کا دھیان رہے۔ تو پھر یہی نہیں کہ صرف دھیان تمہارا رہے گا، نہیں، پھر لکھا ہے تاکہ تجھے خوب اقبال مندی اور کامیابی کی راہ نصیب ہو، یہ لکھا ہے۔ عمر بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا، اور جہاں کہیں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ تیری ہو جائے۔ آمین۔ یہ زور ہے کلام کے حوالے سے۔ اور ایوب کتنی خوبصورت بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا۔ ہاللویا۔ اور پھر یرمیا کہتا ہے تیرا کلام مجھے ملا، میں نے اسے نوش کیا۔ زبور نویس کہتا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی۔ تو میرے عزیزوں، کلام کی اہمیت کو، بائبل مقدس کی تحریری رودات جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ اور کیا لکھا ہے؟ مبارک ہے وہ جو اس کو سنتے اور اس کے سب پڑھنے والے، سننے والے اور اس پر، یہ لکھا ہے نا، پڑھنے کے حساب سے بھی ہے نا، پڑھنے والا، اس کو پڑھیں گے تو کچھ سمجھ آئے گی،
ہمارا دھیان کلام پر ہو. لکھا ہے کہ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو. کلام اندر اترے. کلام پھر لکھا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں اسی کور لاب دے رہے سونا جا کور لاب دے. ہمارے ایک دوست تھے جو چمڑے کا کور بناتے ہوتے تھے. یہ جو کور چمڑے کا بناتے تھے بڑا خوبصورت بناتے تھے تاکہ زپ لا کے ہوتے شو پیس واگو. وہ تبرک کے طور پر اسے اپنے گھر میں نہ رکھیں. یہ تعویذ نہیں, تبرک نہیں, یہ پڑھنے والی کتاب ہے. اس کو پڑھا جاتا ہے, آمین. اس کو سنا جاتا ہے, اس کو پڑھا جاتا ہے, اس پر عمل کیا جاتا ہے. کامیابی آپ کے قدم چومے گی. ہاللیلویا. جہاں آپ کا پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ آپ کی ہو جائے گی. غلبہ آپ کو ملے گا. عمر بھر کوئی شخص تمہارے سامنے کھڑا نہیں رہ سکے گا. اسٹیفنس نے روح کی تحریک سے جب کلام کیا تو لکھا کہ وہ اس کا مقابلہ نہ کر سکے. بالآخر ان کے پاس دلیل, آخری دلیل کیا تھی؟ ڈنڈا. پتھر اٹھائے اور برسانے شروع کر دیے, لیکن دلیل سے اسے ہرا نہیں سکے. لکھا کہ تمہیں عبادت خانوں کی عدالتوں کے حوالہ کیا جائے گا, گھبرا نہ جانا. تمہیں ایسی زبان دی جائے گی کہ کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے. ہاللیلویا. لکھا کہ بولنے والے تم نہیں ہوگے بلکہ باپ کا روح ہوگا بولنے والا. تمہیں اسی وقت بتا دیا جائے گا کیا کہنا اور کیا کرنا ہے. تو میرے عزیزوں, جب کلام کے ساتھ ہماری اکائی ہو جاتی ہے, آمین, کلام کے ساتھ جب ہماری اکائی ہو جاتی ہے, یہ جو لفظ فیتھ ہے, یہ اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے پسٹوس لفظ ہے. پسٹوس سے پیسٹ بنا ہے. جب ہم اس کے ساتھ پیسٹ ہو جاتے ہیں, گندھ جاتے ہیں کلام کے ساتھ, کلام کے ساتھ جب ہماری اکائی بن جاتی ہے تو پھر یہ کلام اپنی قدرت کو ہماری زندگی میں سے ظاہر کرتا ہے. ہاللیلویا. لیکن دور دور ہی رہنے اسی کلام تو پڑھتے ہی نہیں, سانو پتہ ہی نہیں ہے کنیاں انجیلاں متی دا مطلب کی, یسوع دا مطلب کی, مسیح دا مطلب پتہ ہی نہیں ہے سانو. لیکن میرے عزیزوں, ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے. ہمیں اس کتاب کو نقل کرنے کے لیے, اسے پڑھنے کے لیے لوگوں نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی. جن لوگوں نے اس کی تفسیر و تشریح پہ کام کیا ہے, یقین کریں اتنی موٹی کتابیں انہوں نے لکھی, والیومز میں انہوں نے کمنٹری کی ہے. انہوں نے سوچا کہ ان چھڈو پانا ساری دنیا کر دی رہے جو کرنا ہے, ہم تو کلام پڑھیں گے. کلام کی تشریح, تیری باتوں کی تشریح کیا کرتی ہے؟ آمین. سادہ دلوں کو فہیم بناتی ہے اور ہماری آنکھوں کو نور بخشتی ہے. دبریخ یائیر مبین بتغیر, کہ تیری باتوں کی تشریح میری آنکھوں کو نور بخشتی ہے اور مجھے فہیم بناتی ہے. تشریح جو ہے اس کی, آگے تشریح کا کام بہت بڑا کام ہے. اسی کتاب مقدس کی تشریح کی گئی ہے اور بڑی بڑی دنیا کے اندر کمنٹریز ہیں جو رکھی ہوئی ہیں کہ جو کوئی اس کلام مزید سمجھنا چاہتا ہے, اس کی گہرائی میں جانا چاہتا ہے, وہ ان تفاسیر کو دیکھتا ہے. لوگوں نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی. اچھا, یہ جو میں آخری بات کہہ کے, یہ جو اس کتاب کی جو اشاعت کا کام تھا 15ویں صدی میں, تو گٹنبرگ کا چھاپا خانہ ایجاد ہوا. پرنٹنگ مشین جو ہے وہ تو 15ویں صدی میں شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے نقل کرنے کا کیا طریقہ کار تھا؟ ہاتھ سے لکھی جاتی, پیپائرس پر لکھی جاتی تھی, کرتاس پر, پھر چمڑے پر لکھی جاتی تھی, لکڑی پر لکھی جاتی تھی, ٹھیکروں پر لکھی جاتی تھی, پتھروں پر لکھی جاتی تھی. اندازہ لگائیے آپ کہ کتنا مشکل کام. راتوں کو جاگ کر وہ اس کی نقل تیار کر. یہ جو 3ویں صدی کا کیسر ڈائوکلیشین, اس نے کیا کیا تھا؟ کتاب مقدس کو جلا دیا تھا اس نے. لیکن جب بادشاہ کانسٹین آیا ہے
تو اس نے یوسیبیس آف کیسریا کو بزرگ ہے انہیں کہا کہ 50 جلدیں تیار کی جائیں. تو انہوں نے فوری بنیادوں پر 50 جلدیں بائبل مقدس کی بادشاہ کو لا کر. تو یہ وہ کتاب تھی جس کے لیے لوگوں نے اپنی جان بھی دی. اس کے علاوہ اور بھی کتابیں لوگوں نے لکھ کر نبیوں سے منسوب کر دی. تو اب اس کتاب کے لیے جان دینا. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ جو دیگر مذہبی لٹریچر تھا اس کے لیے تو کوئی اپنی بایولوجی کی بک کے لیے, زوالوجی کی بک کے لیے یا ایلیڈ اور آڈیسی کے لیے تو کوئی جان نہیں دے گا نا. اگر جان دینی ہے تو اس قانونی کتابوں تو جو 66 ہے اسی کے پیچھے جان دے گا نا. یہ بھی تو مسئلہ تھا کہ اور جان دئیے کس کتاب پیچھے. اور بھی کتابیں تھیں لیکن یہ بھی انہوں نے دیکھا کہ کون سی کتاب جو ہے وہ الہام کے معیار پر پوری اترتی ہے. یہ بھی طے کیا گیا. بڑی مشکلات میں سے نکلے ہیں. پرانے دور میں, پرانے عہد نامے میں, پرانے عہد کا جو ایک طبقہ تھا مسوراہی علماء کا طبقہ, ان کا دن رات یہی کام تھا. بائبل مقدس کی نقلیں تیار کرتے تھے. حروف تک انہیں یاد تھے کہ کتنے حروف ہیں بائبل مقدس کے, انہیں یاد تھا. حکم کتنے ہیں یاد تھا 613. یہ بھی یاد تھا 248 مثبت 365. یہاں تک وہ اشعار بنائے ہوئے تھے کتابت کے لیے. وہ دن رات بیچارے اسی کام لگے رہتے. نصیحت کا جو اشاعت کا مسئلہ تھا, 6 صدی عیسوی میں رہبانیت مجردانہ زندگی بسر کرنے کے لیے ایک لوگ طبقہ سامنے آیا. وہ پہاڑوں میں اور خانقاہوں میں چلے گئے اور وہاں وہ کیا کرتے تھے, اس کا مطالعہ کرتے تھے, پڑھتے تھے اور اس کی نقلیں تیار کرتے تھے. تو میرے عزیزوں یہ بڑا ایک مشکل مرحلہ, بڑا ایک تاریخ بتاتی ہے. ابھی تو میں اس طرف تو گیا ہی نہیں آپ کی طرف کے لیے, لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ جو کتاب آج ہمارے ہاتھ میں ہے اس صورت میں آپ اندازہ لگائیے کہ 6000 میں سے 1500 نکالے تو کتنے سال بچتے, 4500. پیدائش کی کتاب کی عمر 4500 سال ہے. 4500 سالوں سے یہ نقل ہوتی ہوئی, کاپی ہوتی ہوئی آج ہمارے ہاتھوں میں ہے. ایسی تو نہیں پہنچ گئی ہم تک. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر دنیا کے ہر کونے میں پہنچ گئی ہے. ایسے نہیں پہنچ گئی. وولٹیئر ایک ملحد تھا 18ویں صدی, اسے بڑے دھڑلے سے کہا بس تھوڑے دنوں کے بعد بائبل کا وجود ختم ہو جائے گا. لیکن خدا کی کرنی دیکھے, والٹیئر بیچارہ مار گیا تو اس کا گھر ہی چھاپا خانہ بن گیا, بائبل سوسائٹی بن گئی, جہاں سے روزمرہ کی بنیاد پر ہزاروں کاپیاں چھپ کر شائع ہو رہی ہیں. والٹیئر بیچارہ کہندا رہ گیا. تھوڑے دنوں کے بعد کسی نے کہا یہ تو 2 کوڑی کی بھی نہیں بکے گی. تو 18ویں صدی میں 19ویں صدی میں ٹسٹڈاف ایک شخص تھا جو سینٹ سینا کے پہاڑ پر ادھر سینٹ کیتھرین کی ایک خانقاہ تھی جہاں اسے وزٹ کیا. تو وہاں پر ٹوکری میں کچھ پتے رکھے ہوئے تھے, کتاب رکھی ہوئی. ان سے پوچھا یہ کیا ہے, انہوں نے کہا جلانے لگے. اس نے وہ لے لیا. اس نے دیکھا کہ یہ تو بائبل ہے. نسخہ سینائی اس کا نام ہے, جو آج برٹش میوزیم کی زینت ہے. وہ نسخہ سینائی جو ہے اسے ملا. اور آپ کو پتہ ہے کہ زار روس سے برطانیہ کی حکومت نے 1,00,000 پاؤنڈ میں وہ نسخہ خریدا. کسی نے کہا تھا 2 کوڑی کی نہ بکے گی, اور اس کی قیمت کتنی لگی؟ پوری دنیا میں اگر کسی کتاب کی سب سے زیادہ قیمت لگی تو وہ نسخہ سینائی کی ہے. 1,00,000 پاؤنڈ. اندازہ لگا لیجئے, ملٹیپلائی کر لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کروڑ روپے. اور ہمیں یہ یقین کرے کہ مفت میں ملتی ہے. یہ جو اس کے اندر پیج استعمال ہوا ہے, جو اس کا خرچہ ہے, وہ تو ہم دے ہی نہیں سکتے. مشکل ہے, مہنگی ہے, بہت مہنگا سودا ہے. یہ سارے مفت چ مل جاتا. تو مفت میں جو چیز ملی اس کی قدر بھی. اور مفت میں کبھی بائبل کسی کو دیجیے بھی نہ. کوئی کہہ نہیں سانو بائبل پڑھنی ہے, ان کو جاؤ ELS بک سے خرید لو. ورنہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں, اسی ٹکڑے والوں کو بھیج دیتے ہیں جو اس کے
قدردان نہیں ہے. ہم تو اس کے قدردان ہیں, ہم تو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, اس کے عامل ہیں. ہاللیلویا. تو میرے عزیزو, یہ کتاب کا بھی اس کی تاریخی پہلو میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح سے اس کو محفوظ رکھا گیا ان کتابوں, اور ہمیں کیا قدر ہے اس کی. کتنی کو قدر پائی ہے اس کی, ابھی پڑھ دیں گے. کیا خیال ہے کتنا پڑھتے ہیں؟ موبائل تو جان نہیں چھوڑتی ساری, گھنٹوں گھنٹی موبائل پڑھی رکھنا. انہوں پڑھنا شروع کرو تو حالات بدل جائیں گے. بیمار ہے کوئی تو شفا مل جائے گی, گمراہی میں ہے تو راہ مل جائے گی, کھویا ہوا ہے تو باپ کا گھر مل جائے گا, اسی میں ہے. آمین, ہاللیلویا. تو آئے ہم سب دعا کریں اور شکر گزاری کریں خدا کے کاموں کے لیے, خدا کے کلام, خدا کے لوگوں کے لیے جن کے ذریعے سے یہ کلام آج ہمارے ہاتھوں. پریز دی لارڈ, ہاللیلویا. شکر گزاری کریں گے اور خداوند کے حضور میں جھکیں گے اور اس کے نام کی تمجید کریں گے. ہاللیلویا. تیرا شکر ہو, تیرا شکر ہو خدا.